بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ رحمہ بعض حضرات کا ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک منی کا حکم ناپاکی کا تھا، یعنی آپ کے نزدیک منی نجس تھی۔ اس پر انہوں نے ایک حدیث پاک سے استدلال کیا کہ جس میں حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اذا رأیتہ فاغسلہ، یہ فاغسل صیغہ امر ہی ہے، وَإِن لَّمْ تَرَهُ فَانضَحْهُ، کہ جب تم منی کو دیکھو تو اسے دھو دو، اور اگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو اس جگہ پر پانی چھڑک دو، پانی بہا دو۔ تو ان حضرات نے اس سے اس بات پر استدلال کیا کہ ام المومنین کے نزدیک منی جو ہے وہ ناپاک تھی، اس لیے آپ نے وہ دکھائی دے رہی ہے تو دھونے کا حکم دیا، اور اگر دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس طرح سے بالکل ہلکی سی قلیل سی ہے، تب بھی آپ نے پانی چھڑکنے کا حکم دیا۔ اگر منی ان کے نزدیک پاک ہوتی تو دکھائی کی صورت میں وہ پانی چھڑکنے کا حکم نہیں دیتی، کیونکہ دکھائی دینے کی صورت میں تو دھونے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دھونے کا حکم انہوں نے تنظیفاً دیا ہو، ستھرائی کے لیے دیا ہو، لیکن نہ دکھنے کی صورت میں بھی اس جگہ پر پانی چھڑکنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ تو یہی بتا رہی ہے کہ آپ کے نزدیک منی جو ہے وہ نجس اور ناپاک تھی۔ امام طحاوی علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث کا جواب اور ان کے استدلال کا جواب یہ دیا کہ اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ ام المومنین کے نزدیک منی جو ہے وہ ناپاک تھی، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر منی ناپاک ہوتی تو دکھائی نہ دینے کی صورت میں آپ اس جگہ پر پانی چھڑکنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ پورے کپڑے کو دھونے کا حکم دیتی۔ جیسے کہ یہ فقہا کا ایک قوی موقف ہے کہ اگر کسی کپڑے پر نجاست لگی اور وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، یعنی پتہ نہیں ہے کس حصے پر لگی ہے، تو فقہا کا ایک مضبوط موقف یہ ہے کہ ایسی صورت میں پورے کپڑے کا دھونا واجب ہے۔ تو اگر وہ دکھائی نہیں دے رہی، پتہ نہیں کہاں لگی ہے، تو ایسی صورت میں تو حکم یہ ہونا چاہیے اس کو ناپاک ماننے کی تقدیر پر کہ پورے کپڑے کے دھونے کا حکم دیتی آپ، لیکن آپ نے پورے کپڑے کا دھونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اس کو پانی چھڑک دیا جائے خالی۔ تو پانی چھڑکنے کا حکم دینا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک منی جو ہے وہ ناپاک نہیں تھی۔ یہ تو اس کا جواب ہو گیا۔ اب رہے باقی صحابہ اکرام، تو ان کا نظریہ اس بارے میں کیا تھا؟ تو ان کا بھی نظریہ اور ان کا طرز عمل اس میں مختلف ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے کپڑے پر اگر یہی جنابت منی وغیرہ لگ جاتی تو وہ اس کو کھرچ دیتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی احتمال ہے کھرچنے کا، کہ وہ کھرچنا اس وجہ سے ہو کہ منی پاک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھرچنا اس وجہ سے ہو کہ منی تو ناپاک ہی ہے، مگر اس کی پاکی کھرچنے سے بھی ہو جائے گی، جیسے کہ جوتے وغیرہ پر جو نجاست لگی ہوتی ہے اس کو زمین پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں دونوں احتمال ہیں، منی کی طہارت کا بھی احتمال ہے، منی کی نجاست کا بھی احتمال ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ان کا بھی منی کے بارے میں طرز عمل یہی تھا کہ وہ دکھائی دیتی تو اس کو دھو دیتے، اور اگر دکھائی نہیں دیتی، پتہ نہیں لگتا کہاں لگی ہے، تو کپڑے پر پانی چھڑک دیتے تھے وہ، ہے نا۔ تو یہ چیز نہ تو منی کی طہارت پر دلالت کرے گی کہ منی پاک ہے، اور نہ یہ بتائے گی کہ منی نجس اور ناپاک ہے۔
تو امام طحاوی علیہ رحمہ کی پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ احادیث اس بارے میں دونوں معنی کا احتمال رکھتی ہیں، ان میں طہارت کا بھی احتمال ہے اور نجاست کا بھی احتمال ہے۔ تو احادیث سے تو کسی ایک معنی پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے امام طحاوی کا موقف اگرچہ منی کی نجاست کا ہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے موقف پر احادیث سے استدلال نہیں کیا ہے، بلکہ جن جن نے اپنے اپنے موقف پر احادیث سے استدلال کیا ہے، امام طحاوی ان کا جواب دیتے چلے گئے ہیں۔ جو احناف کا موقف ہے اور خود امام طحاوی کا جو موقف ہے، انہوں نے اس پر استدلال کیا ہے قیاس سے، نظر شرعی سے۔ انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے جو باقی بدن سے نکلنے والی دیگر نجاستیں ہیں، خون ہے، پیپ ہے نا، ان پر اس کا قیاس کیا ہے کہ یہ اگر لگ جاتی ہیں تو جو ہے انسان پر دھونا فرض ہوتا ہے، ان کو خالی خرچ دینے سے یا رگڑنے سے پاک نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح منی ہے کہ اگر وہ نکلے گی تو اس سے بھی انسان کو دھونا لازم ہے، اسے بھی وہ بھی اسی طرح خالی خرچ دینے سے پاک نہیں ہوگی۔ البتہ امام اعظم علیہ رحمہ کا موقف خشک منی اور گاڑی منی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اگر خرچ دے تو اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی، ہے نا۔ لیکن منی کی طہارت اور نجاست کے بارے میں احادیث صریح نہیں ہے، دونوں معنی کا وہ احتمال رکھتی ہیں، اس لیے احادیث سے کسی معنی پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس پوری بحث کا یہ خلاصہ بتا دیا ہے۔ عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں فَذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَىٰ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ عِندَهَا نَجَسًا وَذُكِرَ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا ابن ابی داؤد۔ تو کوئی جانے والا اس طرف گیا، یعنی اس نے یہ کہا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسی روایت منقول ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ آپ کے نزدیک منی نجس اور ناپاک تھی، اور اس بارے میں ذکر کی گئی وہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشة انہا قالت، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، روایت کر کے شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن قاسم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے فرمایا فی المنی اذا اصاب الثوب، منی کے بارے میں جبکہ وہ کپڑے پر لگ جائے، کیا فرمایا؟ اذا رأیتہ فاغسلہ وان لم ترہ فانضحہ، کہ جب تو منی کو دیکھے تو اس کو دھو دے، اور جب وہ تجھے دکھائی نہ دے تو اس کپڑے پر پانی بہا دے، پانی چھڑک دے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبۃ فذكر باسناده مثله۔ مصنف کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو بکرا نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی وہب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، تو انہوں نے اپنی اسناد سے اسی کے مثل حدیث ذکر فرمائی۔ حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو بکر بن حفص قال سمعت امتی تحدث عن عائشة مثله۔ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن شعیب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن زیاد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابو بکر ابن حفص نے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا کہ وہ حدیث بیان کرتی تھی ام المومنین سے روایت کر کے مثلہ، اسی کے مثل۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة فذكر باسناده مثله۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن مرزوق نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی بشر بن عمر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، تو انہوں نے اپنی اسناد سے اسی کے مثل حدیث ذکر فرمائی۔ قال، اس شخص نے کہا جو گیا تھا اس جانب، اس نے کہا فہذا قد دل علی نجاستہ عندها، کہ یہ حدیث جس کو ابھی کئی سندوں سے روایت کیا گیا،
دلالت کرتی ہے ان کے نزدیک منی کے ناپاک ہونے پر۔ تو یہ اس شخص کا نظریہ ہو گیا، اور اس کی جو مستدل حدیث ہے وہ بھی ہو گئی۔ امام طاہوی فرماتا ہے قیلا لہو، اس شخص سے کہا جائے گا کہ ما فی ذالک دلیل علی ما ذکرتا، کہ اس حدیث میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے جو بات تم نے ذکر کی، یعنی جو تم نے کہا کہ ام المومنین کے نزدیک منی ناپاک ہے، اس بات پر اس حدیث میں جو تم نے پیش کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لأنه لو كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب كله اذا لم يعرف موضعه منه۔ اس لیے کہ اگر ان کے نزدیک منی کا حکم پاخانہ، پیشاب اور خون جیسی باقی تمام نجاسات کے حکم کی طرح ہوتا تو آپ ضرور پورے کپڑے کو دھونے کا حکم دیتی جب اس کی خاص جگہ معلوم نہ ہوتی، پورے کپڑے کو دھونے کا حکم دیتی۔ الا ترى، کیا تم یہ نہیں دیکھتے، ان ثوبا لو اصابہ بول فخفی مکانہ انہ لا یطہرہ النضح وانہ لا بد من غسلہ کلہ حتی یعلم طہورہ من النجاست۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ کپڑا اگر اس پر پیشاب لگ جائے اور پیشاب کی جگہ مخفی ہو جائے، یعنی کہاں لگی ہے پتہ نہ رہے، تو خالی پانی چھڑک دینا اس کو پاک نہیں کر دے گا، اس کو تو پورے کپڑے کو دھونا ضروری ہے تاکہ طہارت اور نجاست واضح طور پر معلوم ہو جائے، یا طہارت نجاست سے ممتاز ہو جائے، یعنی کپڑا واضح طور پر پاک ہو جائے۔ یہ ضروری ہے کہ پورے کپڑے کو دھویا جائے، خالی پانی چھڑک دینا یہ کافی نہیں ہے۔ فلما کانا حکم المنی عند عائشہ اذا کانا موضعہ من الثوب غیر معلوم من الندح ثبت بذلك ان حکمہ کان عندها بخلاف سائر النجاسات۔ تو جب منی کا حکم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک، جبکہ اس کے کپڑے میں لگنے کی جگہ معلوم نہ ہو، وہ ندح پانی چھڑکنا ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ منی کا حکم ان کے نزدیک دوسری نجاستوں کے برخلاف ہے، یعنی دوسری نجاستوں کی طرح منی بھی ان کے نزدیک ناپاک اور نجس ہو ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ان کے نزدیک منی ناپاک ہے، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، اور جو حدیث دلیل نے پیش کی وہ اس پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ وقد اختلف اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ذلک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل بھی اس بارے میں مختلف ہے۔ فروی عنہم فی ذلک ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید قال حدثنا ہشیم قال اخبرنا حسین عن مصعب بن سعد عن ابیہ انہ کان یفرق الجنابۃ من ثوبہ۔ تو ان سے روایت کی گئی اس بارے میں وہ حدیث جو بیان کی ہم سے صالح ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حسین نے، روایت کر کے مصعب ابن سعد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سعد ابن ابی وقاص سے رضی اللہ تعالی عنہم، کہ آپ جنابت کو اپنے کپڑے سے کھرچ دیتے تھے۔ اب یہ حدیث فرماتے مصنف فہذا یحتمل ان یکون کان یفعل ذلك لانه عنده طاہر ویحتمل ان یکون کان یفعل ذلك كما یفعل بالروث والمحقوق من النعل لا لانه عنده طاہر۔ تو فرماتے ہیں تو ان کا یہ عمل، یعنی منی کو کھرچ دینے کا عمل، یہ احتمال لگتا ہے اس بات کا کہ آپ ایسا کرتے ہوں اس وجہ سے کہ آپ کے نزدیک منی پاک ہو، اور یہ بھی احتمال لگتی ہے کہ آپ ایسا کرتے ہوں اس وجہ سے جیسا کہ گوبر اور چپل پر لگی ہوئی نجاست کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اسے کھرچ کر پاک کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ ایسا کرتے ہوں۔ لا لأنہ عنده طاہر، نہ کہ اس وجہ سے کہ آپ کے نزدیک منی پاک ہے۔ دونوں باتوں کا اس میں احتمال ہے۔ حدثنا یونس قال حدثنا قال اخبرنا ابن وهب قال
ان مالکا حدثه عن هشام بن عروة عن ابیہ عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب انه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رکب فیہم عمرو بن العاص وان عمر ارس ببعض الطریق قریبا من بعض المیاہ فاحتمل عمر بن الخطاب. کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یونس نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابن وہب نے کہ مالک نے ان سے حدیث بیان کی ہشام ابن عروہ سے روایت کر کے. وہ روایت کرتے اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن عبد الرحمن ابن حاطب سے کہ انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمرہ کیا، فی رکبن ایک قافلے میں، ایک جماعت میں، جس میں حضرت عمرو ابن عاص بھی تھے. وَإِنَّ عُمَرَ، اور الرسا اور رسو تاریس کا معنی آتا ہے بیٹا رات کے آخری حصے میں کہیں رک کر قافلے کا آرام جو ہے، آرام کرنا، قافلے کا کہیں پڑاؤ ڈال لینا، تاریس کہتے ہیں اس کو. ان عمر الرسا ببعض طریقی قریبا من بعض المیاہ، اور بے شک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے کسی راستے پر پانی کے قریب رات میں قیام فرمایا، آرام کیا. فاحتمل عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن خطاب کو احتلام ہو گیا. وقد قاد یصبح، اور قریب تھا کہ صبح ہو جائے، یعنی صبح ہونے کے قریب تھی. فلم یجد ماء فی الرکب فرکب حتی جاء الماء فجعل یغسل ما رأى من الاحتلام حتی اصفر. فقال له عمرو اصبحت وبأنا ثياب فدع ثوبك. یہاں تک کہ اور صبح ہونے کے قریب تھی تو آپ نے قافلے میں پانی نہ پایا، فرقبہ تو آپ سوار ہوئے یہاں تک کہ پانی کے پاس آئے، تو آپ دھونے لگے اس اثر کو جو احتلام کا آپ نے کپڑے میں دیکھا تھا، یہاں تک کہ دھوتے دھوتے اس فرہ خوب سفیدی پھیل گئی، صبح ہو گئی. فقال له عمرو، تو حضرت عمرو بن عاص نے ان سے کہا اصبحتا، آپ نے صبح کر دی، ومعنا ثياب، حالانکہ ہمارے پاس تو اور بھی کپڑے ہیں. فدع ثوبک، تو اپنا یہ کپڑا چھوڑ دو، اسے بعد میں دھو لینا، اور کپڑے ہیں ان کو لے کر نماز وغیرہ پڑھ لی جائے. فقال عمر بل اغسل ما رأيت وانضح ما لم ارہ، تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، بلکہ میں جسے دیکھتا ہوں اسے دھوتا ہوں، یعنی اغسل ما رأيت، میں دھو دیتا ہوں اسے جسے دیکھتا ہوں، یعنی جو منی مجھے دکھائی دیتی ہے اس کو دھو دیتا ہوں. وانضح ما لم ارہ، اور اس کپڑے پر پانی چھڑک دیتا ہوں جس پر منی دکھائی نہیں دیتی ہے. تو یہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم کا عمل تھا کہ آپ بھی دھوتے تھے اگر وہ دکھائی دے رہی ہے، ورنہ پانی چھڑک دیتے تھے.